الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي إلیک من الکتاب واقم الصلاۃ. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. محترم حضرات، سامعین کرام، آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق کچھ عرض کروں گا، جو عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، جو قرب خداوندی کا سب سے اہم ذریعہ ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، دنیا کے تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر شخص عجیب کیفیت مبتلا ہوگا، ہر انسان کی پیشانی عرق آلود ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر اپنے بیوی سے الگ تھلگ ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے کوسوں دور بھاگے گی. غرض اور ہر ایک انسان میں سالت بے نیازی ہوگی، ہر شخص عجیب کیفیت میں مبتلا ہوگا، حق کے جل مزدور کی جانب سے ارشاد ہوگا: نہ تمہارے محلات تمہیں بچا سکیں گے، نہ تمہارے دوست اور احباب کا جمع غفیر بچا سکے گا. آج تو صرف اور صرف تمہارے دیانت و دمانت، صداقت و روحانیت آج تمہیں یوم الجزا سے بچا سکے گی. ارشاد ہوگا: یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرش محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرش محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے. دوستو، ان تمام اعمال میں سے بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. پوچھا جائے گا: ہم نے تمہیں صحت اور تندرستی عطا کی تھی، کیا تم نے اسے نماز کے لیے استعمال کیا ہے؟ نہیں. روزے محشر کی جہاں گداز بود، روزے محشر کی جہاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود. یقیناً نماز ایک اہم ترین عبادت ہے جو دین کا اہم ستون ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کی پرواہ نہ کی وہ دین سے بے پرواہ ہو گیا. محترم، کفر اور اسلام کے درمیان نماز یہ حد فاصل ہے. محترم حضرات، نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز بیماری میں ہی معاف نہیں ہو سکتی، اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے، اگر وہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھے، مگر نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یعنی جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کافر والا عمل کیا. کفر اور اسلام کے درمیان نماز ایک آڑ ہے، اور کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اس آڑ کو ختم کر دیتا ہے. نماز ایک نور ہے، اس سے دل کو روشنی ملتی ہے، اس سے دل کو ٹھنڈک حاصل ہوتا ہے، سکون و اطمینان میں اثر ہوتا ہے. تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جب بھی گھبراہٹ کا موقع ہوتا، کوئی مصیبت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن بہت سے مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. ساتھ ساتھ ایک بات اور سے گزار کروں جس سے معلوم ہو اس کی اہمیت کس قدر ہے، اور ہم اس سے کتنے غافل اور اپنے فرض منصبی سے کس طرح دور ہے. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، یا یوں فرمایا اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، یعنی نماز قائم کرو. اور اگر کوئی شخص خود بخود نماز پڑھ لیتا ہے، 5 وقت اپنی پیشانی کو جھکا لیتا ہے، لیکن وہ دوسرے کو نماز کی تلقین نہیں کرتا، اپنے گھر والے کو، بیوی بچے کو نماز کا حکم نہیں دیتا، تو دوستو وہ نماز قائم کرنے والا نہیں ہے. اس کے مرنے کے بعد اقامت نماز نہیں ہوگی، اس کے مرنے کے بعد اقامت نماز نہیں ہوگی. جہاں بھی قرآن نے بہت سی جگہ، بہت سے مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کے لیے حکم دیا ہے. جہاں بھی قرآن اور حدیث میں اس کا حکم دیا ہے وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا. اور اس کی تعریف قرآن
قرآن نے فرمایا ہے اقامت نماز کا فریضہ انجام دیتے ہیں. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یعنی جس نے نماز، جہاں بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھے، یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بیوی بچے کو، اپنے گھر والے کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماتحتوں کو اس کا حکم دے. وما علینا الا البلاغ.